السلام علیکم پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں وہ مناظر دکھائیں گے جو آپ نے ممبر جہاں سے پنڈال میں بیانات فرمائے جاتے ہیں پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ ہے کہ عالمی دعوت و تبلیغ اجتماع کی کارگزاری اختتام پر وہ بھی دکھائی جائے گی اور تمام اعداد و شمار کے ساتھ۔ پنڈال اور منبر کا منظر کیسا ہے اجتماع کے بعد وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ کسی مادی امداد کے بغیر صرف اور صرف ایمان کی طاقت سے یہاں کس طرح صفائی اور انتظام کیا گیا، آج بھی یہاں روح پرور سکون کیوں مل رہا، یہ سب اور ایک دوست کا عجیب واقعہ جو لاہور سے یہاں آیا اور اس نے کیسا سکون پایا، ہم آپ کو بتلائیں گے۔ منظر دل تھام کر دیکھیے۔ بھائیو، اجتماع کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ یہ دل میں اتارنا کہ ایک اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کے یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کے یقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی بابرکت سنتوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین۔ یہ کام پیسے سے نہیں چلے گا، یہ کام قربانی سے چلے گا۔ ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے جو بھوک اور بارش، آندھی طوفان اور بیماری میں بھی یہاں جمے رہیں، اور موت بھی آ جائے تو اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ 1951 میں رائے ونڈ میں ڈیرے ڈالے گئے اور 9 جولائی 1953 کو پہلا اجتماع ہوا۔ حضرت جی یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ کام صرف قربانی سے چلے گا۔ ہمارا 2025 کا سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع 9 نومبر سے 2 حصوں میں منعقد ہوا۔ پہلا حصہ 6 سے 16 نومبر تک رہا۔ دوسرا حصہ 13 نومبر کو مولانا ابراہیم صاحب دیولا کی رکت آمیز دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ یہ اجتماع روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے خروج کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ لوگ گھروں کو جانے کی بجائے اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت کو قبول کریں۔ بھائیو، اجتماع کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ یہ دل میں اتارنا کہ ایک اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کے یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کے یقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی بابرکت سنتوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین۔ یہ کام پیسے سے نہیں چلے گا، یہ کام قربانی سے چلے گا۔ ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے جو بھوک اور بارش، آندھی طوفان اور بیماری میں بھی یہاں جمے رہیں، اور موت بھی آ جائے تو اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ 1951 میں رائے ونڈ میں ڈیرے ڈالے گئے اور 9 جولائی 1953 کو پہلا اجتماع ہوا۔ حضرت جی یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ کام صرف قربانی سے چلے گا۔ بھائیو، اب آئیے اعداد و شمار کی طرف۔ کل جماعتیں 6148، باہر کے لیے جماعتیں اور 3 ماہ یا اس سے زیادہ کے لیے جو جماعتیں گئی ہیں وہ 574، اور لمبے عرصے کے لیے 6 ماہ کے لیے بیرون کے لیے جماعتیں 71، 40 دن کے لیے چلا 4 مہینے کی جو جماعتیں نکلی ہیں جو پاکستان میں کام کریں گی 5387۔ یہ محض تعداد نہیں، یہ ایمان کی ایک عظیم حرکت ہے، نظم و ضبط اور انتظام کا اعلیٰ معیار ہے۔
بغیر کسی مادی وسائل اور حکومتی مداخلت کے صرف خدمت کرنے والے لوگ یہ انتظام سنبھالتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نظم کے ساتھ پنڈال اور ممبر کی صاف ستھرا کیا گیا۔ یہ خود انحصاری اور سادگی ہمیں روز مرہ کی زندگی میں بھی دین کے سادہ ماحول کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ غور کریں، یہ ساؤنڈ سسٹم تو دیکھیے کس طرح ترتیب اور نظم کے ساتھ رکھا گیا اور صاف ستھرا کر کے رکھا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں پر ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بھی یہی دین کے سادہ ماحول کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ منظر منبر پر جانے کے لیے سیڑھیوں کے بجائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی بجائے گاڑی کی مدد سے بزرگ اوپر جاتے ہیں۔ یہ انتظام ہمارے بزرگوں اور مہمانوں کی سہولت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اپنی دینی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر دین کو سیکھنے سکھلانے کے لیے لازمی نکلنا چاہیے۔ کم از کم اتنا تو ہو، ایک ماہ میں 6 روزہ لگا لیں اور عصر سے اپنا کچھ نہ کچھ وقت مسجد میں عصر کی نماز کے بعد دینا شروع کر دیں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ عصر سے عشاء مسجد میں رہیں اور وہیں اپنے ڈیرے ڈال لیں اور دعوت کا عمل سیکھیں، سکھلائیں اور نماز سیکھیں، نماز سنائیں اور نماز کو سیکھ کر آگے تک پہنچائیں۔ اپنے اعمال سیکھیں، ہر چیز کا پتہ ہو کہ ہم نے دنیا میں رہ کے اللہ کے احکامات کو کیسے پورا کرنا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، مسجد سے اچھی کوئی جگہ نہیں یہ تمام اعمال کو سیکھنے کے لیے۔ اور جب اس طرح کے ماحول میں آپ آئیں گے تو جو سیکھا اس کی نیت کریں کہ اللہ، میں دنیا کے آخری کونے تک تیرا یہ پیغام لے کر جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا، آپ کی ہر چیز میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور ہر طرف آپ کو سکینہ اترتی نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ ڈیجیٹل دور ہے، ہمارے بچے عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ کم از کم یہ ہے کہ دینی چیزیں بھی لائیں گے تو ہمارے بچے غلط اور صحیح میں فرق کریں گے، اللہ کے حکم اور نبی کی سنتوں کو جان پائیں گے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 100% دین پر چلنے کے لیے قبول کریں اور توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اس پیغام اور چینل کو اس پیغام اور ویڈیو کو اپنے دوستوں سے زیادہ شیئر کریں، خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انہیں بھی یہ دینی ترغیب دیں، وہ اس عمل میں شریک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ولن توسع إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتوسع فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم، الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم، الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعدك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا بضل نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری اس مجمع کی اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کے قصوروں سے درگزر فرما تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے اپنی وسیع مغفرت سے ہم میں سے ایک کی مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین ایمان کی ان کے معاشرت کی اے اللہ ہر جگہ پوری حفاظت فرما بھرپور حفاظت فرما بھرپور مدد فرما اے اللہ ہر خیر ہمارے مقدر میں فرما ہر خیر کی طرف ہم کو اے اللہ تو مائل فرما کسی خیر سے بھی محروم نہ فرما جتنے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اے اللہ تو ہمارا اور ہمارے دین کا مددگار بن جا ہماری مدد فرما ہمارے دین کی مدد فرما ہماری حفاظت فرما ہمارے دین کی حفاظت فرما آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما ایک امتی کو اپنے دین سے سرفراز فرما کسی کو بھی محروم نہ فرما جتنی محنتیں تیرے دین کے نسبت سے ہو رہی ہے تیرے بندے جان مال لگا رہے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما ان سب کو قبول فرما ان کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما اور موت تک ہم میں سے ایک کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمنے والا اپنے دین کا حق ادا کرنے والا بنا اور مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما
فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی نعمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما۔ اللہم انا نسألک رضاک و جنت الفردوس ونعوذ بک یا رب من غضبک والنار۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی دشواریوں میں آسانیاں پیدا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، انہیں عافیت، صحت، سلامتی اور توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے ایک ایک کے لیے ہماری یہ دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما، جب تک زندہ رکھے تیرے دین پر قائم فرما، جب مرنے کا وقت آوے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو، جو خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمتوں کو اے اللہ تو قبول فرما، ایک ایک امتی کو سرفراز فرما، کوئی محروم نہ رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔